پاکستان میں حکومت کے ساتھ یہ بات وابستہ کر لی گئی ہے کہ اسے چلانے والا عوام میں غیر مقبول اور اپوزیشن والا لازماً مقبول ہو جائے گا۔ ایسا ہوا بھی، کیونکہ جب تک پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس کے وابستگان کے وارے نیارے تو تھے، لیکن عوام میں وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی ہارتی رہی۔ تب مسلم لیگ نون اور جے یو آئی جیسی جماعتوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس کی مقبولیت زمین بوس ہونے لگی اور غیر عطا بن جانے والی جماعت پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں، بلکہ جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی بن جاتی ہے تو اس کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، لیکن عوام کی صفوں میں اس کی مقبولیت بڑھنے لگ جاتی ہے، اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی علامت بن جاتا ہے وہ عوام کا محبوب بن جاتا ہے۔ 2 سال قبل تک جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی تھی تو وہ مزوں میں تھی، لیکن عوام کی نظروں میں گر رہی تھی، جبکہ نواز شریف مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ اب جب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہیں تو عوام اس سے دور ہونے لگے۔ یہ روش خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور اسے اپنا محاسبہ کر کے سوچنا چاہیے کہ کیوں اس کے محبوب لوگوں کی نظروں میں مغضوب بن جاتے ہیں۔ حکومت کے نتیجے میں عدم مقبول ہو جانے کی روش کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کرنے والی جماعتوں کو خود کو بدلنا ہوگا۔ دنیا کے کئی ممالک میں الٹا لوگ حکومت کے ذریعے مقبول بن جاتے ہیں۔ طیب اردگان پہلے استنبول کے میئر تھے، اور یہاں بہتر حکمرانی کے ذریعے وہ پورے ملک کے محبوب اور پھر سربراہ حکومت بنے۔ وہ چونکہ اچھی حکمرانی کر رہے ہیں تو کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ لوگوں نے انہیں ووٹوں کے سپورٹ سے نوازا، اور جب ان کی حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے سازش کی تو عوام سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ اسی طرح انڈیا کے نریندر مودی پہلے ایک ریاست کے حکمران تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے بہتر کارکردگی اور پاپولزم کے ذریعے اپنی مقبولیت اتنی بڑھا دی کہ وہ دوبارہ پورے انڈیا کے حکمران بن گئے۔ گویا حکمرانی کے ساتھ عدم مقبولیت لازمی نہیں، بلکہ حکمرانی جہاں مقبولیت گراتی ہے وہاں مقبولیت دلواتی بھی ہے۔ اگر حکمران اچھی حکمرانی کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لے تو وہ مقبول سے مقبول تر بن سکتا ہے۔ یقیناً اس وقت پاکستان کی حکمرانی آسان کام نہیں، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ اگر حکمران ایک انقلابی فیصلہ کر لے کہ اس نے مافیاز پر ہاتھ ڈال کر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنا ہے، اور پھر وہ ایسا کر ڈالے تو نہ صرف پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو جائے گا بلکہ وہ حکمران ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ IMF ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بجلی، گیس اور تیل کی قیمتیں بڑھا دو، اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنی آمدن بڑھا دو، اور چونکہ IMF جانتا ہے کہ پاکستانی حکمران ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے بڑے بڑے مافیاز پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے وہ حکومتوں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرواتا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی حکومت سے بددل ہوتا جاتا ہے۔ شہباز شریف حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے، غریب تو کیا مڈل کلاس لوگوں کا جینا بھی حرام ہو گیا ہے۔ وہ بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس حکومت نے بوجھ امیر طبقات کی طرف منتقل کر کے معیشت کو سنبھالا دیا اور پرائیویٹائزیشن اور سرمایہ کاری میں اضافے جیسے اقدامات اٹھانے میں کامیاب ہوئی تو پھر یہ بطور مقبول جماعت امر ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا کرنے میں ناکام رہی اور حسب سابق قرضوں اور غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے سے کام چلاتی رہی تو پھر کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ انقلابی فیصلے لینے کے لیے بیوروکریسی سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ بیوروکریسی گروپنگ کی شکار، نااہل اور کرپٹ بن چکی ہے۔ ان بیوروکریٹ کی اکثریت کام کرنے کی بجائے کام نہ کرنے کو اپنی ڈیوٹی سمجھنے لگے ہیں۔ اسی طرح جو سرمایہ کار باہر بھاگ گیا ہے یا بھاگ رہا ہے اسے بھی یقین دلا کر ملک کے اندر لانا ہوگا۔